حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر ایک نور پیدا کیا، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو وہ جل بھون کر خاک ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعضوں کی شکل گائے کی، بعض کی سانپ کی، بعض کی شکل گدھ کی سی ہے اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے، اور سب کے سب جیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور آگ سے نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے۔ یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجود میں، کوئی قعود میں۔ قیامت کے دن سب کوئی عذر خواہی کریں گے اور پھر کہیں گے، اے خدا، ہم نے نہیں پرستش کی تمہاری، جو تیرا حق تھا ہم اس طرح تیری عبادت نہ کر سکے۔ بعد اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز مکشمبہ کو حاملان عرش کو بنایا، 2 شنبہ کو 7 طبق زمین اور 4 شنبہ کو تاریکی، 5 شنبہ کو منفت زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب اور سب ستاروں کو پیدا کیا اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا اور 7ویں روز تمام جہانوں سے فراغت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو اس کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ ایسا بڑا ہے، وہ ایسا بڑا دن ہے، بمصداق اس آیت کے ایک دن تمہارے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہے، اس دنیا کے برسوں سے جو کہ تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ پس جان لو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں تعجیل نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد تخت شرع پیدا کیا، اور تخت شرع نام ہے، نام ہی زمین گلتر کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے سرا کے دوزخ کو بنایا، اس میں ایک سردار کہ اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخ اس کے تابع ہے، اور انیس فرشتے پیدا کر کے مالک کے زیر حکم کیا۔ دوزخ کے اندر انیس فرشتے ہیں، دینِ طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک آئیدہ قائم ہے، اور ہر ایک آئیدے کے سر پر ایک ایک سانپ، درازی اس کی 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو، اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو 70,000 برس تک وہ درد سے کر رہے اور فریاد کریں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز نہ ہلا سکیں۔ اور پھر ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، خدایا بخوف آتش دوزخ ہم نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خاتم بہشت سے لا کر پیشانی پر ان کی مہر ثبت کر دی، اور اس خاتم پر کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ انیس فرشتے برکت سے، اس کلمے کی برکت سے ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک یہ دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمدی پیشانی اور دل میں رکھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گی۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔ طبقہ اول جہیم، اور دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سعیر، 5واں غتی،
چھٹا حاویہ اور ساتواں حتمہ۔ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہی آیت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے قضا کی نماز، پیچھے پڑے مزوں کے، ملے گی گمراہی۔ اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا اور اس کے ساتھ ایک زبردست آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور یہ آواز کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 7,000 برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے دوزخ کے پڑا ہوا تھا، وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا اور ابھی قطر حتمہ میں جا پہنچا ہے، اور یہ آواز اسی پتھر کی تھی۔ حضرت نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے وہ منافقوں کی جگہ ہے۔ منافق سب سے نچلے درجے میں آگ کے ہوں گے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے، 5ویں درجے میں بت پرست، چوتھے درجے میں شراب خور، اور تیسرے درجے میں ترسا، اور دوسرے درجے میں جمود، اور اول درجے میں آسیان امت محمدی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مختلف گروہ ہیں جو کہ دوزخ کے اندر رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 1000 برس آتش دوزخ بڑکائی تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 برس تک وہ دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک سلگائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اور قیامت تک ویسے ہی رہے گی جیسی اندھیری رات ہے۔ اور ایک پارچہ سنگ جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے، اور وہ قیامت تک رہے گا، اور دوزخ کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے، اور گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے ہیں، اور زمین سخت گڑی ہوئی اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے۔ اور گائے نے ارادہ کیا کہ وہ تھوڑی سی حرکت کرے تو خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد سے لغزش کی، اور اس کے بعد وہ ادھر ہی کھڑی ہو گئی، اور اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، اور قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے ہل نہیں سکتی۔ اگر وہ لغزش کرے گی تو سارا عالم خرد برد ہو جائے گا۔ اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رنگ کو پیدا کر کے حکم دیا، ایک حصہ اس کا زمین پر، ایک حصے کو زیر زمین لے گئی، اس کے پیچھے آتش بیدود پیدا کر کے اس سے قوم جنات کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ، جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے، اور جنات سے جہان بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، اس کا نام یوسف تھا، کہ ان جنات کو شریعت بتلائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرے، مگر ان جنات نے ان کو نہ مانا اور انہیں مار ڈالا اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے ان سب کو یعنی ان جنات کو مار کر اس جہان کو خالی کر دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، 1000 برس کہ ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اب وہ میرا نور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگ الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور اس کے بعد نور محمد نے 2000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم، اور تیسری قسم سے بیشت کو پیدا کیا، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا۔ اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل، شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تو میری تئیں پیدا کیا کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان اور زمین اور ساری مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ حکم ہوا قلم کو کہ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لکھا لا الہ الا اللہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔